بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 11 رجب المرجب ہے 1441 ہجری۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، آج کی ویڈیو میں آپ کو عمل داؤد کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو رجب کے مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ ویسے تو میں اعتراف کروں گی اپنی ایک کوتاہی کا کہ یہ ویڈیو مجھے ماہ رجب کے شروع میں بنانی چاہیے تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین و مومنات اس کو سنتے اور اپنی زندگی میں سے عملی طور پر اس عمل کو انجام دیتے اور اس کے بے انتہا فوائد سے، فضیلتوں سے فیض یاب ہوتے۔ یہ بھی ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو میں نے خود انجام دیا، اور جیسا کہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں صرف آپ کو وہی اعمال کرنے کے لیے کہتی ہوں کہ جو میں نے خود انجام دیے ہوتے ہیں۔ تو عمل داؤد ان میں سے ایک بہترین عمل ہے۔ عمل داؤد کے بارے میں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فاطمہ مادر داؤد ابن الحسن پسر زادہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام جناب صادق آل محمد کی دایا تھی۔ جب محمد بن عبداللہ بن الحسن نے مدینہ میں خروج کیا اور منصور دوانکی کے لشکر نے آ کر ان کو قتل کیا اور ان کے بھائی محمد کو بھی شہید کیا، اور عبداللہ بن الحسن اور حسنی سادات کی ایک جماعت کو طوق و زنجیر میں قید کر کے مدینہ سے عراق لے گئے، داؤد بھی ان میں سے تھے۔ فاطمہ مادر داؤد کہتی ہیں کہ ایک مدت تک داؤد کی کوئی خبر مجھ تک نہ ملی، ہمیشہ الہا زاری کے ساتھ دعائیں کرتی تھی، اور میری التجا پر برادران مومن اور دیگر بزرگ اور صالحائے دین بھی دعائیں کرتے رہے، لیکن قبولیت دعا کا کوئی اثر مجھے محسوس نہ ہوتا تھا۔ میرا رنج و ملال بڑھتا گیا، یہاں تک کہ غم سے میں لاغر و نحیف ہو گئی اور داؤد کی ملاقات سے بالکل مایوس ہو گئی۔ اسی اثنا میں نے سنا کہ حضرت صادق علیہ السلام کا مزاج ناساز ہے۔ میں آپ کی عیادت کو گئی۔ حضرت نے داؤد کا حال دریافت فرمایا۔ اس کا نام سن کر میں روئی اور کہا کہ مولا، میں آپ علیہ السلام پر فدا ہو جاؤں۔ داؤد تو عراق میں قید ہے اور میں اس کی ملاقات سے مایوس ہو چکی ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کیجیے کیونکہ وہ آپ کا رضائی بھائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ اس دعا سے کیوں غافل ہیں جو دعائے استفتاح اور دعائے اجابت و نجاح ہے، اور وہ دعا ہے کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں اور اس کو قبولیت دعا کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پس امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عمل کی ترکیب تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اس دعا کی حفاظت کرو اور نااہل کو تعلیم نہ کرو، کیونکہ یہ دعا نہایت جلیل القدر ہے اور اس میں اعظم ہے۔ داؤد کہتی ہیں کہ اس دعا کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھ کر مجھے دیا، اور میں نے ماہ رجب میں جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا عمل کیا، اور 16ویں شب ماہ رجب بعد افطار روزہ و نماز عشاء تھوڑی دیر عبادت کر کے میں سوئی۔ خواب میں دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو فرماتے ہیں کہ اے مادر داؤد، بشارت ہو تجھ کو کہ جمیع ملائکہ و مرسلین اور شہداء تیرے مددگار اور شفیع ہیں، اور خوش ہو کہ حق تعالیٰ تیرے فرزند کا محافظ ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ تیرے پاس آتا ہے۔
میں خواب سے بیدار ہوئی اور اتنے عرصے میں ایک بہت تیز رفتار سوار عراق سے مدینہ آ سکتا ہے۔ داؤد میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، اے اماں، میں قید خانے میں نہایت سختی سے طوق و زنجیر میں گرفتار تھا اور رہائی سے نا امیدی تھی۔ جب ماہ رجب کی 15ویں تاریخ آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ تم جائے نماز پر بیٹھی ہو اور تمہارے گرد کچھ بزرگ ہستیاں ہیں جو تسبیح خدا میں مشغول ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگوار نے، جن کے متعلق مجھے گمان ہوا کہ وہ میرے جد امجد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہوئی۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو منصور دوانکی کے ہر کارے قید خانے پر پہنچے اور مجھ کو طلب کیا اور رات ہی مجھ کو منصور کے پاس لے گئے۔ منصور نے حکم دیا کہ میری زنجیریں کاٹی جائیں اور 10,000 درہم دیے جائیں اور ایک تیز رفتار اونٹ پر مجھے سوار کر کے جلدی سے مدینہ پہنچا دیا جائے۔ اس عمل کا طریقہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھیں اور 15ویں تاریخ زوال کے قریب یا قریب زوال غسل کر کے، اور جب زوال ہو جائے تو پاکیزہ کپڑے پہن کر تنہائی کے مقام پر جائے کہ جہاں کوئی شخص پاس نہ آئے، اور 2 رکعت کر کے 8 رکعتیں نافلہ ظہر کے پڑھے، پھر آداب و شرائط کے ساتھ فریضہ ظہر بجا لائے اور نماز ظہر کے بعد مزید 2 رکعت میں سورہ کے ساتھ چاہے پڑھے اور اس کے بعد 100 مرتبہ کہے یا قاضی الحوائج الطالبین، پھر 8 رکعت نافلہ عصر پڑھ کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھے، پھر فریضہ عصر خشوع و خضوع کے ساتھ بجا لائے۔ نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد پاکیزہ فرش پر بیٹھے اور 100 مرتبہ سورہ حمد اور 100 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر ایک مرتبہ یہ سورتیں پڑھے: سورہ انعام جو پارہ نمبر 7 میں ہے، سورہ بنی اسرائیل جو پارہ نمبر 15 میں ہے، سورہ کہف پارہ نمبر 15 میں ہے، سورہ لقمان پارہ نمبر 21 میں ہے، سورہ یاسین پارہ نمبر 22، سورہ صفات پارہ نمبر 23، سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24، سورہ شورى پارہ نمبر 25، سورہ دخان پارہ نمبر 25، سورہ فتح پارہ نمبر 26، سورہ واقعہ پارہ نمبر 27، سورہ ملک پارہ نمبر 29، سورہ قلم پارہ نمبر 29 اور سورہ اذا السماء انشقت پارہ نمبر 30 سے لے کر آخر قرآن تک۔ اگر یہ سب سورتیں نہ پڑھ سکے تو ان کے بدلے 1000 مرتبہ قل ھو اللہ احد اور احتیاطاً اول آخر 100 مرتبہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھے۔ ایک اور روایت کے مطابق بموجب سورہ حمد سے قبل 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ اکبر کہے اور آیت الکرسی کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھے۔ تو کنیزان زہرا عمل داؤد کی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جو مومنات اور مومنین اس عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں تو یہ عمل بہت جلیل القدر ہے، اور بے شک جیسا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس عمل کو کسی بھی نااہل شخص تک نہ پہنچایا جائے، اس کو تعلیم نہ دی جائے، کیونکہ اس عمل میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے جس سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں پروردگار عالم اس عمل کے ذریعے اپنی بے انتہا نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ میں سے جن مومنین نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، مجھے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب کریں تاکہ عزاداری سے ریلیٹڈ
ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔